کیونکہ آج قربانی کا دن بھی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف تازہ خون، لیکن وہ وقت بھی یاد کریں جب صحابہ کو حضور نے آواز دی کہ میرے صحابہ چلیں، تو قرآن کہتا ہے ٹوٹی ہوئی پنڈلیوں کے ساتھ انہوں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ زخموں پر جناب کوئی مرہم بھی نہیں لگائی، پٹیاں بھی نہیں کی، پنڈلیاں بھی ٹوٹ گئیں احد والے دن، اور جناب حضرت طلحہ کو 70 زخم لگ گئے، حضرت ابو دجانہ کا جسم تیروں سے جناب چھلنی ہو گیا، اور جناب حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبا دیا گیا، لیکن پھر انہوں نے پھر بھی نہیں کہا یا رسول اللہ ابھی آئے ہیں میدان سے، ابھی کیا بنے گا۔ حضرت طلحہ کو جناب طلحہ کو 70 زخم آئے احد والے دن، اور صحابہ کہتے ہیں غش کھا کے گر پڑے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے پانی ڈالا، منہ پر پانی ڈالا، جب ہوش آئی تو کہا ما فعل رسول اللہ، چھوڑو اس زخموں کو، ان پر مرہم پٹی کو چھوڑو، پانی کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کا کیا حال ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آج امت مسلمہ کے لیے پھر بڑا امتحان ہے، اور آج ہم سمیت سارے قربانیوں میں مصروف ہیں، لیکن آج قرآن کی عزت کی باری ہے، آج قرآن کی عزت کی باری ہے۔ آج وہ جو خنجر جناب، وہ چھریاں جو جانوروں کے گلے پہ چل رہی ہیں، یہ کفر کے گلے پہ چلنی چاہیے، اس کو کافر کے گلے پر جس کے قرآن کے بارے میں نیت خراب ہے، لیکن وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تارک قرآن ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن چھوڑ دیا، قرآن تو ہم نے چھوڑ ہی دیا، اس کے تو احکامات چھوڑ ہی دیے، اب تو اس کی عزت کی باری آئی ہے تو بولنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا، لوگ کہتے تھے مبارکبادیں دو، میں نے کہا ہماری مبارکباد ادھار ہے، اب ادھار دو ہو گئے ہیں، آؤ قرآن کی عزت کے لیے۔ ایسے نہیں بنے گی بات، یہ تو آئے روز کفر اٹھ کے کبھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں، کبھی مقدسات اسلام کے بارے میں یہ بات کرتا رہے گا۔ اس کا ناطقہ، اس کا کفر کا ناطقہ، اور ان سب کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ امت مسلمہ لاوارث نہیں ہے، اور یہ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے لا ریب بھیجا ہے دنیا میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ میرے بندے، قرآن نے بار بار کہا ہے کیا ہے میرے بندوں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ حفاظت کرائے گا تو وہ اپنے بندوں سے ہی کرائے گا نا، لیکن پختہ افکار ڈھونڈنے کوئی جائے کہاں، اس زمانے کی ہوا ہر شے کو رکھتی ہے خام، اور بدل کے رکھ دیا ہے ساری باتیں، لیکن انشاءاللہ قرآن کی حفاظت کے لیے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے انشاءاللہ یہ دن گزرتے ہیں، پھر ان کو بتائیں گے کہ کیسے قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تم ڈالر مانگنے جاتے ہو، تم نے کبھی قرآن کی عزت کی بات ہی نہیں کی، تمہیں اپنی عزتیں پیاری ہیں۔ آؤ آج بھی کھڑے ہو کر ان لعنتیوں کو، مردودوں کو بتاؤ، ان جن شیطانوں کے اندر یہ خباثت اور کمینگی بھری ہوئی ہے قرآن کے بارے میں، وہ ان کو ڈر کیا ہے قرآن سے۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، انہیں پتہ ہے کہ اگر قرآن کے اوپر مسلمان چل پڑے تو پھر دنیا میں کسی قوم کی اور جگہ نہیں ہے، وہ قرآن کے اس لیے خلاف ہیں۔ یہ تو خام خیالی بھی چھوٹا لفظ ہے، وہ الٹے بھی ہو جائیں، قرآن تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں بھی بستا ہے۔ اے تبیر انتر نہ مکڑے قرآن جلان نال، ہیں جی انتر نہیں مکڑے، اور اس طرح تو بیر نہیں ختم ہونے۔ انشاءاللہ قرآن کی حفاظت کے لیے اب صلاح الدین ایوبی کی کوئی غلام کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو کوئی صلاح الدین ایوبی کا غلام عطا فرمائے، اور اس طرح کا غلام عطا فرمائے۔ برنس صلاح الدین ایوبی جب فتح بیت المقدس کے لیے ساری فوجیں لے کر گیا، اور ساری جناب لشکر آئے ادھر سے، پوری کروسیڈ کی فوجیں، سارا یورپ اور سارا انگلستان اور سارے کٹھے ہو کر آئے ایک کے خلاف۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ یاد رکھنا جب حق پر چلتے ہیں تو صلاح الدین ایوبی کے مخالف سب سے پہلے اس کا ماموزاد آیا، پھر عز الدین آیا، پھر سیف الدین آیا، سارے اپنے رشتہ دار آئے، حتیٰ کہ انہوں نے اتنی سازشیں کی کہ نور الدین زنگی کے خاندان کو بھی صلاح الدین ایوبی کو
جناب سامنے کھڑا کر دیا کہ نہیں صلاح الدین غلط ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین کی مدد اس طرح کی جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صلاح الدین ایوبی جب ساری فوجیں لے کر آیا نا ان کے مقابلے میں تو سارا کفر اکٹھا ہو گیا، اور وہ جناب بڑے بڑے لوگ آ گئے، اور جناب ان کے بڑے بڑے جنگجو آ گئے، اور فلپ آگسٹس جیسے بڑے بڑے ان کے جرنیل رچرڈ جیسے آ گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کی جب لشکریں دیکھی تو مسلمانوں کی تعداد، مسلمان کبھی تعداد سے تو لڑتا نہیں۔ آج کہتے ہیں جی ہم تو جناب اتنے سے ہیں، وہ اتنے ہیں۔ میں نے کہا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اور تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہان میں نانے شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری۔ علامہ اقبال کہتا ہے تیرے اندر کوئی بات ہے نا تو باہر کھڑا ہو۔ اب مولا کائنات خوش ٹکڑے کھا کر خیبر کا دروازہ اٹھایا نا علی نے، اور الٹے ہاتھ پر اٹھایا ہے۔ ہاں جی صلاح الدین ایوبی جب فوجوں کے سامنے آیا تو اس وقت کا رچرڈ وہ سامنے آ گیا مسلمانوں پہ رعب بٹھانے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے جنگ میں ریشم پہننا یہ حلال ہے، مرد بھی جناب جنگجو جو ہے مجاہد وہ اپنے جسم پر ریشم پہن سکتا ہے، ریشم کے اوپر تلوار نہیں لگتی، چھری خنجر چاقو تیر جناب نہیں لگتا، یہ پھسل جاتا ہے۔ مسلمان مجاہد کے لیے جنگ میں ریشم پہننا یہ جائز ہے، ورنہ تو مرد کے لیے ریشم حرام ہے، لیکن جنگ میں حلال ہے۔ تو وہ ریشم آپ کو پتا ہے کٹتا نہیں، اس نے ریشم کی ایسے گدیاں بنائی ہوئی تھی، سرانے بنائے ہوئے تھے، اور وہ جناب نکلا باہر، اس نے اپنی بڑے شان و شوکت سے رچرڈ باہر نکلا، اور اس نے مسلمانوں کے اوپر رعب ڈالنے کے لیے ایک کرتب کیا کہ مسلمانوں دیکھ لو آج ہم ایسی تلواریں لے کر آئے ہیں جو ریشم بھی کاٹ رہی ہیں۔ تو اس نے ریشم کی گدیاں جو ہے نا گدیاں وہ ایسے گاڑے بنی ہوئی اور جناب گدے اور اس کے سرانے بنے ہوئے وہ ہوا میں اچھالے اور تلوار سے کاٹ دیے۔ تو ایک وقت کے لیے تو سناٹا چھا گیا کہ ہر طرف کے ریشم کاٹ دیا تلوار نے، یہ کون سی تلواریں لے آئے ہیں جو ریشم کاٹ رہی ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی نے جب دیکھا نا یہ منظر تو فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ، اور یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، ہے یہ ہے دو عالم سے بیگانہ۔ انہوں نے کہا تو حضور دے غلامہ دے سامنے ریشم دی گدیاں کٹتا، ایک کوئی کام نہیں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے سپیشل تلوار بھی نہیں منگائی، ایک مجاہد دے کوڑوں پہلی صافی تلوار پکڑی، اور محدثین اور جناب قراء اور جناب بڑے بڑے مفتیان کرام پہلی صف کھڑے، انہوں نے کہا سناؤ آج یا ایھا الذین آمنوا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس، آج جہاد دی آیتاں پڑھو انہاں دے سامنے تاکہ ابھرن۔ حضور دی تلوار ہوتے لکھیا سی نا کہ اگے بڑھنا عزت ہے، پیچھے ہٹنا بزدلی ہے، اور کوئی بھی بندہ اپنی بزدلی دی وجہ تو موت تو بچ نہیں سکتا۔ وفی الاقبال مکرمۃ، تے جناب حضرت صلاح الدین ایوبی نے این تلوار پکڑی تے پیچھے نہیں ہٹے کہ اوئے اتنے اسلحے لے آئے، این پکڑے تے خالی ایک گدیاں گٹھیاں ہوئیاں، خالی ریشم لہرایا ہوا وچ، خالی ریشم کپڑے دی صورت وچ، کپڑے دی صورت وچ لہرا کے جدوں جناب نعرہ حیدری لاندے آیا انہوں کٹیا نا دو ٹوٹے ہو گیا، تے انہیں پورے کفر دے اوتے لڑدا تاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا یار گدی دا کٹی جا سکتی ہے، خالی ریشم دا ٹکڑا تا نہیں کٹیا جا سکتا نا، اور ریشم دا ٹکڑا کوئی کپڑا بھی نہیں کٹیا جا سکتا، خالی کپڑا ان لہراؤ نا تو جیڑی بھی جتنی بھی تیز چیز آوے تے کپڑا انہیں نال چلا جاندا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے کپڑے دے دو ٹوٹے کر کے رکھ دیتے، تے رچرڈ نے سر جھکایا اور تلوار میان چھپائی اور واپس چلا گیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی جدو لڑنا شروع ہوا ہتین دے مقام تے انہاں دے نال، تے صلاح الدین ایوبی دے مسلمان ہمیشہ جن کے ہاتھوں میں حق کے علم ہوتے ہیں تعداد میں ہمیشہ وہ کم ہوتے ہیں۔ ہاں حق دے نال تھوڑے ہی بندے کھلوندے ہیں، لیکن جتنے کھلوندے پھر ہو حسین دے وارث ہوندے۔ اے کہندے سن نا، کہندے جی او بندہ 2000 ہے، میں کہا تسی کربلا ہوندے نا تو تسی یہی کہنا سی بندہ 72 ہے۔ اینجی رپورٹاں دتیاں سن نا، یزید نو اینجی رپورٹاں دتیاں سن ہوندے جناب مردودہ نے جڑے ہوندے نال سن جناب اس دے مشیرہ نے کہ بندے 72 ہیں، لیکن 72 نے اسلام دے بعد سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین، شاست حسین۔ جتیا کون ہے پھر؟ حسین جتیا کہ نہیں؟ ہزاروں دا لشکر ہار گیا، حسین قیامت تک بلکہ ابد الاباد تک، ہاں جی حسین جت گیا۔ اے مانا نہیں رکھتا کہ گنتیاں، تسی یزید نال ہوندے اس دور سے تسی کہنا سی بندے 72 ہیں، ہن بھی کہنے بندہ 2000 ہے، میں کہا جتنے بھی ہو یہ حق نال آ۔
جدو رچرڈ نے سر جھکایا اور انہوں دا جرنیل سی انہیں سر جھکایا اور تلوار میان چھپائی تے واپس چلا گیا. صلاح الدین ایوبی نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیتا. جنگ شروع ہو گئی اور پھر قربان جاواں احمد نہیں سی کیا نور الدین زنگی نے کہ اسلام کو ہر دور میں ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہوگی. آج اسلام کو پھر صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے. بس یہ بات ہے کہ اسلام کو پھر آج ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے. برنس جدو آیا وہ بڑے جنگی جناب لباس چائے سن نا, بڑے لوہے دی زرہ پہن کر انہوں نے زنجیراں بنی ہوئی سن, اپنے نال لینا دیاں لینا, اور سارے آئے سن جناب صفہ دیاں صفہ بنا کے. تے صلاح الدین ایوبی نے جنگ نو ترتیب اس طرح دیتی کہ پہلے کھڑا رہا مشرق دی جانب منہ کر کے, مشرق دی جانب اپنی کنڈ کر کے کھڑا رہا اور اس طرح لشکر نو گھمادا رہا. جدو این دن 11 بجے نا تے سورج دا منہ انہاں دے لشکر وال جدو آیا نا, صلاح الدین ایوبی نے کنڈ کر لئی تے انہاں دا منہ لشکر وال آیا تے جڑے لباس پا کے آئے سن نا وہی انہاں واسطے ذلت بن گئے. او لباس ہو گیا گرم, اور جدو لباس گرم ہوئے تو ہن نہ انہاں کو تلوار چلے, نہ انہاں کو تیر چلے, نہ نیزہ چلے, اور لباس انہاں واسطے موت دا سامان بن گیا. صلاح الدین ایوبی نے انہاں دا منہ جدو اس طرح کر دیتا اور جناب لشکر سامنے کھڑا کر دیتا. جدو دوپہر دا ٹائم ہویا نا تو انہوں نے لباس اتار کے دیکھنا شروع کیتا, اور جناب مسلمانوں دا لشکر صاحب زہر شہداء زخمی ہونے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا یار ہن تک قریب ہے کہ اسی انہوں نے جناب مسلمانوں کو شکست دے دیں گے. پھر کہنے ان کے منظر یہ بنیا کہ صلاح الدین ایوبی دی فوج نعرہ تکبیر بلند ہویا. مورخین لکھ دیں کہ تکبیر فوج ہتین دے مقام تے نعرہ تکبیر بلند ہویا. کہنے پھر کافر کہنے سانو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جڑے شہداء ہوئے سن انہاں دے نزدیک انہاں مردہ لکھیا, کہنے جڑے شہداء ہوئے سن انہاں بھی اٹھ کے تلواراں پکڑیاں تے دوبارہ لڑنا شروع کر دیتا. وہ کہنے بھائی اسی قریب سی کہ صلاح الدین نو شکست دے دیں دے. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. ہاں رب امتحان ضرور دیندا لیکن پھر فتح بھی دیندا اور مسلمانوں نو بھی دیندا. اور پھر صلاح الدین ایوبی نے جدو سارے قید کر لے, انہوں دے ہرمن جڑا سی نا انہوں دا بڑا بڑا انٹیلیجنس دا سربراہ اس وقت دا, انہیں دیکھیا کہ جناب علی بن سفیان او مسلمانوں دا سی اور او ہرمن جڑا او انہوں دا سی جناب انہوں دا سلیبیاں دا. انہیں دیکھیا مسلمانوں دے جناب انٹیلیجنس دے سربراہ نے کہ ہرمن سونے اور چاندی دے گھوڑے لدے ہوئے نا تے شہر تو باہر نکل رہا, ہتین دے مقام تو دوڑن دی تیاری کر رہا. مسلمانہ دے جڑا جناب انٹیلیجنس دا سربراہ سی انہیں این کر کے ویکھیا اور مسکرا کے منہ پرا کر لیا. انہیں کہا انہاں ساڑی چیزاں دے نزدیک ساڑے کوئی اہمیت نہیں, اسی جس مقصد واسطے آئے ہیں وہ ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ, یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو پیون. انہوں نے کہا جس دنیا واسطے آج جنگا ہار کے جا رہے ہو اس سے دنیا نو سینہ نہ لا کے جا رہے ہو. انہوں نے کہا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو پیون, بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. صلاح الدین ایوبی دے انٹیلیجنس دے سربراہ علی بن سفیان نے اس نے ادھر ٹوریا کہ بتان وہم و گمان, تسی وہم و گمان دے بتان جاری رہو, اسی جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ. اور یہ نغمہ فصل گلو لالا کا صلاح الدین ایوبی دے سامنے آ گیا سارا. اور جناب بڑے بڑے انہوں نے جرنیل گرفتار ہو گئے, بڑے بڑے لوگ گرفتار ہو گئے. صلاح الدین ایوبی نے کیا آج میں منظر اور جناب دکھانا اور منظر دکھانا اس جناب جڑا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن دکھایا, سارے نو معاف کیتا. صلاح الدین ایوبی دے سامنے آئے, فرمایا جا تینوں بھی معاف, جا تینوں بھی معاف, اتنا جزیہ دے, اے مسلمانوں دا ٹیکس دے, چل تینوں بھی معاف, تینوں بھی معاف, تینوں بھی معاف. سارے جدو آئے نا برنس سامنے, برنس سامنے آیا تے صلاح الدین ایوبی اپنے آپ تو باہر ہو گئے. فرمایا تو سے جنہیں کیسی دلونی علی محمد, جاؤ حاجیاں دے قافلے تے اس نے حملہ کیتا سی نا, اور کیسی کہ جاؤ محمد نو اپنی مدد واسطے بلا کے لیاؤ. تے فرمایا مینوں آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کے بھیجا, دس ہن کی کرنا ہے, میں آیا انہاں دی مدد کرن, حضور نے مینوں بھیجا مسلماناں دی مدد کرن واسطے, کہنا مینوں معاف کر دیو. فرمایا سارے واسطے معافی ہے, تیرے واسطے معافی نہیں. تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے گل کی تھی, تیرے واسطے معافی نہیں ہے. صلاح الدین ایوبی نے کہا انہیں نہیں مارنا, پوری فوج نے حکم دیتا بھی باری باری اس تے تھکو, پوری فوج تھکی. جدو تھکا نہ نوا کے لینا تے پھر صلاح الدین ایوبی نے وہی تلوار کٹی جتنا ریشن کٹیا سی, این کٹ کے تے اندی دھون لا کے پرا رکھ دیتی. آج امت مسلمہ نو پھر صلاح الدین ایوبی دی ضرورت ہے. پھر جدو اے فتح لے کے صلاح الدین ایوبی بیت المقدس دی جانب چلیا, اور جدو چلے آتے اگو مسلمان کھڑے ہو گئے, پورا شہر دا شہر باہر نکل آیا. اور آج وہی منظر بن گیا. کیڑا منظر؟ جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آئے سن
جناب مدینہ پاک تے بچیے نے پڑھیا سی طلال بدر علینا من سنیت الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا اللہ دائی. جدو اے منظر بنیا نا بچیاں بھی آ گئیاں دف والیاں تے خواتین بھی آ گئیاں بچے بھی آ گئے بوڑھے بھی آ گئے. آج تقریباً 100 صدی تو پہلے دوبارہ اسلام آیا بیت المقدس تے پھر جذبات قابو چ نہیں رہے تے پھر جناب مسلمانوں دی بیٹیاں نے اپنے دوپٹے لا کے صلاح الدین ایوبی دے گھوڑے دے اگے سٹے کہ ساڈیاں عزتاں بھی تیرے اوتے قربانن تو اسلام دا کتنا بڑا کام کیتا. صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے دی لگاماں کھچ لئیاں این کھچیاں تے اتریا تھلے گھوڑے تو اتر کے دوپٹہ سر تے اکھاں تے رکھ کے کہن لگا انہاں نوں اسی گھوڑیاں تھلے روندن نہیں آئے انہاں دی تے عزتاں ہور ودھان واسطے آئے. ہاں عزت دے سوداگر کدی دلیر نہیں ہوندے, عزتاں دے سوداگر کدی مجاہد نہیں ہوندے, عزتاں دے سوداگر کدی مرد اہم نہیں ہوندے, عزتاں دے سوداگر کدی جناب سپہ سالار نہیں ہوندے, عزتاں دے سوداگر کدی بھی شمشیر بے ریام نہیں ہوندے. ہاں جنہاں نوں مسلماناں دی اور ساری عزتاں اس خاک اتے قربان جتھے میرے آقا و مولا دی سواری نے ایک باری پیر رکھا. اور آؤ آج 57 اسلامی ممالک کوئی ایک بھی نہیں صبح شام قرآن پڑھ دے تراویح جناب کی کرنا یار انہاں ساری گلاں نوں. کوئی ساڈے قرآن بارے گل کر انہاں دی دسو کوئی ایک شاعر دے بارے گل کرے تو پورے یہودی کھڑے ہو جاندے ہیں. ہولوکاسٹ دے بارے گل کرے پورے یہودی کھڑے ہو جاندے ہیں. اے انڈیا دے اندر گائے دے ذبیح ہوتے انہوں نے کل تو لے کے آج تک کتنے مسلمان شہید کر دیتے ہیں, کتنے مسلمان شہید کر دیتے ہیں. وادیاں دیا وادیاں بستیاں دیا بستیاں انہاں مسلمانوں کٹ کے رکھ دیتا. ہائے 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 اقبال کہندا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں. کہندا یا اللہ کوئی ایک غزنوی دا غلام تا بھیج دے. اس قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں, ایک بھی حسین نہیں. کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اقبال کہندا جڑے ہیں بیٹھے نا اے ہندوانے اے کسے محمود غزنوی دے انتظار وچ بیٹھے. یا اللہ کوئی محمود غزنوی بھیج دے. یا اللہ ساڑھے چو اگر ان ایک قابل نہیں تو انہوں اتار دے ساڑھے تو ساڑھے جان چھڑا دے. اگر ایک قابل ہیں تو پھر انہوں محمود غزنوی دی غیرت عطا فرما دے. کوئی ایک بھی نہیں جڑا بولے ستامن چو اوے تسی حاکم ہو تسا اللہ دے ہاں نہیں پیش ہونا. کی کرنا یار پلازے نو, کی کرنا دولتاں نو, کی کرنا امبار نو, کی کرنا سارا کچھ نو جدو تواڈے قرآن نو جلا دیتا جائے. تواڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم او مردود او شیطان اعظم وزیر اعظم شیطان اعظم آج جفیاں پا رہا ہوں نال. میں کہا اے تو حاکم نہیں ہو سکتا مسلمانوں دا, مسلمانوں دا حاکم ہے تو صلاح الدین ایوبی ہے. مسلمانوں دا حاکم ہے جے تو حاکم ہوندا جے تینوں ڈر بھی سی تیری بغل وچ تے کوئی جناب غازی علم الدین دا خنجر پیا ہونا چاہیے سی. تے جفی دیندے انہوں این کر کے وہا دیندا نال کر کے کہندا انہوں کہندا کروں تیرے نام پہ جاں فدا. لیکن یہ کوئی نہیں کرے گا. اوے کڈو دل وچوں محبتاں, نکالو دل میں سے محبتیں. ان پارٹیوں کی ان قائدوں کی انہوں نے کیا کیا ہے. محبت ایک کام آئے گی وہ حضور کی کام آئے گی. تم نے دیکھ نہیں لیا کہ آج وہ اپنے آپ کو جمہوریت کے نام پر وہ جناب اس ڈرامے بازی کے نام پر اپنے پیو دے جناب گستاخ نو اپنے پیو دے ویری نو کوئی اس طرح نہیں ملتا, اپنے پیو دے جناب دشمن نو کوئی اس طرح نہیں ملتا جس طرح یہ حضور کے گستاخ کو ملا ہے. یہ کیا کریں ہم, ہماری قوم بھی تو ایسی ہے جی آئے گا نواز شریف تے آئے گا اور ملون ہے. جتنا ملون ہوئے میرے نزدیک ملون وہ بھی ہے جس دے اندر اپنے نبی دی غیرت نہیں وہ مسلمان تا ہو نہیں سکتا, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور جس دے اندر اپنے پیو تے ماں دی غیرت نہ ہوئے وہ حلالی نہیں ہوندا. کہ جس دے اندر نبی دی غیرت نہ ہوئے وہ مسلمان کس طرح ہو سکتا. جس دا کلمہ پڑھیا یا اسلام پہ چلنا سیکھو, ڈرو خدا سے ہوش کرو, کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو, یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا واپس کر دیو کلمہ. آنکھوں سے نہیں رکھ سکتے ساڑھے تو بھارا ہو گیا. اسی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا پاس نہیں کر سکتے. اے پاکستان تا بنیا حضور دے نام تے سی. آج اس دا وزیر اعظم گستاخاں نو جا کے جفے پاوے. اسی دنیا تے ڈب کے مر گئے ہیں بحیثیت پاکستانی بھی کہندے سنے بڑے عاشقان رسول ہیں. میں کہا ساڈا نمائندہ تا عاشقان رسول نہیں نا. جے ساڈا نمائندہ عشق رسول رکھدا ہوندا تے کہندا فرانس اسی تے اوتھے پیشاب کرن بھی نہیں جاندے. جدوں تک وہ ملون ہے, جدوں تک اس جناب وہ دھرتی اس ملون نہ پاک نہیں ہوندی اس وقت تک اسی نہ ملن نہیں جاندے. لیکن انہاں نوں ڈالر چاہیے, انہاں نوں ڈالر چاہیے. میں قوم نو آخدا تسی تگڑے ہوو. کدوں تک غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لاندے رہو گے. اسی تے جناب
اے تو ملونن اج انہاں گل کرو انہاں سویرے گولیاں مارنی شروع کر دینی سویرے اپنے لبیک یا رسول اللہ نو، لیکن آج کوئی نہیں بولیا. آج سب نو انہاں نو پوچھو نہ جا کے نون لیگیا نو، انہاں نو پوچھو جناب انہاں بدماشاں نو انہاں نو کہ اوئے تسی کلمہ نہیں پڑھیا، تسی عشق رسول دے وارث نہیں. جس نو پوچھو کہندا میں عاشق رسول ہوں، میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں. کہاں گیا تھا عشق رسول؟ عاشق رسول تم علم الدین ہے، ترخانوں کا بیٹا ہے. ہاں جی، چھری خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں، لیکن راجپال کے ٹوٹے کر دیے. عاشق رسول کون ہے بھائی؟ علم الدین ہے یا اس وقت کے جو سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے؟ بتائیں. علم الدین ہے. عاشق رسول ممتاز قادری ہے یا وہ ہے جنہوں نے کہا تھا ممتاز قادری نے غلط عمل کیا ہے؟ قیامت تک عاشق رسول ممتاز قادری ہے. عاشق رسول امیر المجاہدین ہے یا وہ ہیں جنہوں نے امیر المجاہدین کی مخالفت کی ہے؟ تو پھر عاشق رسول یہ تو نہیں ہے، یہ کسی صورت بھی نہیں ہے. قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا اور حاکم وہ لانا پڑے گا جو اگر پہلے تو بات ان ملوک کے پاس جائے نہیں، اور اگر اترے تو پھر اس کو پتہ لگے محمد عربی کا غلام آ گیا ہے. پھر تو جناب اس کے گھر والے کہیں کہ یہ جناب پاکستان کا وزیر اعظم نہیں، جیسے اس کی کعب بن اشرف کی بیوی نے کہا تھا، اس نے کہا یہ تیرے یار نہیں، یہ تو خون دی بو آ رہی، یہ تیرے دوست نہیں آ رہے، ان میں سے تو خون کی بو آ رہی ہے. ان کو بھی پتہ لگے کہ یہ پاکستان کا وزیر اعظم نہیں، یہ محمد عربی کا غلام آیا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کا محافظ بنائے اور قرآن کی حفاظت کے لیے ہمیں وہ طاقت عطا فرمائے کہ پوری دنیا کو یہ پیغام جائے کہ ہم قرآن کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، اسلام کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. ان کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جناب سید الانبیاء کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن یہ بتانا پڑے گا نا. ہمارے بتانے سے کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہیں ہمارے بتانے سے اتنا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں گولیوں سے بھوننا شروع کر دیتے ہیں. اب تو ریاست کو بتانا ہوگا، اب تو حکومت کو بتانا ہوگا کہ ہم مسلمانوں کے حاکم ہیں. ہمارے پیچھے 26 کروڑ 25 کروڑ مسلمان کھڑے ہیں، ان کی ایک ہی جواب ہے کہ ہم بھوکے رہ لیں گے. ہم IMF کے ڈالروں پر پاؤں ٹھوکر لگاتے ہیں. ہمیں عزت سے جینا چاہیے اور ہمیں عزت والا اسلام چاہیے اور عزت والا ایمان چاہیے اور عزت والا قرآن چاہیے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں قرآن چاہیے. لیکن یہ کہنا پڑے گا قوم کو، اس کے لیے خوش ٹکڑے کھانے پڑے کوئی بات نہیں، اس کے لیے فاقے کرنے پڑے کوئی بات نہیں، لیکن قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا، قوم کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، ہر چیز کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور ان لانتیوں کے اوپر لعنت ڈالنی پڑے گی.